وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه رواہ البخاری. اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ ہم عاشوراء کی فضیلت کو انشاءاللہ حاصل کرنے والے ہیں، اور اس کی اہمیت اور فضیلت زیادہ ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ چیز ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے بعد بہت زیادہ اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، شہر اللہ المحرم نسبت کی گئی اللہ رب العالمین کی طرف. حالانکہ سارے مہینے، سارے ایام، سارے ہفتے، سارے وقت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، لیکن اس سے اس کی خصوصیت معلوم پڑتی ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ زمانے جاہلیت کے وقت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا جو واقعہ ہے اس سے پہلے مکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور قریش کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے عاشوراء کا. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا حکم دیا اور خود بھی روزہ رکھا. جب رمضان کے مہینے کی فرضیت نازل ہوئی تب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو روزہ نہ رکھنا چاہے وہ اسے چھوڑ سکتا ہے. اور اس کی دوسری وجہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا کہ یہودی خوشی کے وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب فرعون کے مظالم سے انہوں نے نجات حاصل کی تھی، تو شکرانے کے طور پر ان لوگوں نے روزہ رکھا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، ہم روزے رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریج کیا تھا کہ عاشوراء کے روزے رکھے جائیں. اسی لیے ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ارد گرد رہنے والوں کو کی بستیوں میں یہ حکم بھجوا دیا کرتے تھے کہ ہم روزہ رکھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی بنا پر لوگ خود بھی روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کیا کرتے تھے. بہلا کر پھسلا کر کھلونوں کے ذریعے سے بچے روزہ رکھا کرتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے اللہ رب العالمین پچھلے گناہوں کو، جو اس سے پچھلے سال کے گناہ ہیں، اس کو مٹا دیے جاتے ہیں. ہم نے ابھی عرفہ کے روزے رکھے، اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پچھلے اور اگلے دونوں سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. جبکہ عاشوراء کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہمارے پچھلے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں. اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ، کہ اگلا دن، اگلے سال جب میں زندہ رہوں گا یا اگلے سال جب میں پاؤں گا اس کو، تو میں اس سے ایک دن پہلے کا روزہ اور جوڑ لوں گا. یعنی عاشوراء 10ویں محرم کو کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میں اگلا سال پاتا ہوں تو میں اس کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ جوڑ لوں گا. لیکن اس کے اگلے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی جو روایتیں ہیں کہ بنی اسرائیل کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس کے بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کی بنا پر مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں ہم کو چاہیے یا تو ہم 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھیں. ایک روایت ہے لیکن وہ ضعیف ہے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو عمومی تعلیم ہے اس کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم آنے والے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں اس کو جوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کریں اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ مہینہ محرم کا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر
اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس کی حرمت کا خیال کرتے تھے، حالانکہ معاملہ عمل نسی کا تھا، وہ اس کی حرمت کو بچانے کے لیے دوسرے مہینے میں اس کو ملتوی کر دیتے تھے، آگے بڑھا دیتے تھے، حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے دل کے اندر اس کی حرمت باقی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس چیز کو آج بھی باقی رکھا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو حرمت والے مہینے ہیں 4 ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ کے کاموں سے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کریں، اوائڈ کریں، اور جو مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے خوشی دی تھی کہ وہ فرعون کے ظلم سے نجات دلائی تھی، اور شکرانے کے طور پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا، ہمیں اس سنت کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم کسی اور چیز کے اندر اپنے آپ کو ملوث کریں، اپنے رب کو ناراض کرنے کی کوشش نہ کریں، رسول کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کے بدعات اور خرافات اور اپنے رب کے ناراضگی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔